اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ جماعت ہشتم میں پوچھا جانے والا سوال تلخیص نگاری ہے۔ جماعت ہشتم میں ایک سوال آتا ہے جس میں بچے سے کہا جاتا ہے کہ دی گئی عبارت کا یا درج ذیل عبارت کا 1/3 خلاصہ لکھیں۔ کسی عبارت کا 1/3 خلاصہ یعنی 1/3 1/3 وہ عبارت جتنی ہے اس کو 1/3 لکھنا ہے، 1/3 لکھنا ہے، یعنی اس کا تیسرا حصہ، اس کو 2 حصے کم کر کے ایک حصے میں جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ 3 حصے کریں گے اس کے، اور ایک حصہ جو بنتا ہے اس میں اس عبارت کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور کس طرح پورا کرنا ہے وہ میں ابھی آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ عبارت کا اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی بات یا تحریر کو مختصر بیان کرنا، کسی بات کو یا تحریر کا خلاصہ تحریر کرنا، بات کو مختصر کر کے بیان کرنا۔ تو بات جو ہے وہ جتنی مختصر ہو اتنی ہی پر اثر ہوتی ہے۔ بات جتنی طویل ہوتی جائے، بات جتنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے تو پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر کیا کرتی ہے؟ کھو دیتی ہے۔ تو بات کو اختصار سے کرنا یہ ایک خوبی ہوتی ہے کسی بھی بات کرنے والے کی، بولنے والے کی، مقرر کی۔ تو الفاظ کم سے کم اور مفہوم زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچا دینا یہ ایک فن ہے۔ تو اسی فن کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہم یہ سوال جو ہے وہ کریں گے، اور اسی نقطہ نظر سے جو ہے امتحان میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے۔ بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، ہم نے سیکھا ہے اختصار میاں۔ تو بات کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن پر اثر بات وہی ہوتی ہے جو مختصر کی جائے۔ تو ایک تلخیص، خلاصہ کرنا، 1/3 خلاصہ کرنا، اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ گن لیے جاتے ہیں۔ جو آپ کو عبارت دی جائے اس کے الفاظ گن لیں، اس کے لفظ گنیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس طریقے سے اس کے الفاظ گنیں۔ اور پھر جتنے وہ الفاظ آئے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے الفاظ آپ گنتے ہیں اور الفاظ جو ہے وہ آپ کے آ جاتے ہیں 120، تو آپ کیا کریں کہ اس کو 3 پر تقسیم کر دیں، تو آپ کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 40 الفاظ پر مشتمل آپ کی جو ہے وہ عبارت ہونی چاہیے، کم و بیش 1 2 اوپر ہو جائے، 1 2 نیچے ہو جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے عبارت کی تلخیص کرنے کا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھیں، عبارت کو غور سے پڑھیں کہ عبارت میں بات کیا کی گئی ہے، بیان کیا کیا گیا عبارت میں۔ تو عبارت کو 2 3 دفعہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کے اہم پوائنٹس کو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کر کے لکھتے جائیں، اسی عبارت کے اوپر نمبرنگ کرتے جائیں جو آپ کو اہم بات لگے۔ فرض کیا دیکھیں اس میں اہم بات ہے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، تو یہ نمبر 1 ہو گیا، یہ ایک اہم جو ہے وہ خبر ہے، اطلاع ہے اس میں۔ باقی یہ بتائی گئی ہیں ان ارکان میں نماز کو، تو نماز کی اہمیت جو ہے یہ اس کا دوسرا جو ہے وہ نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو قرآن جو ہے وہ اس کا تیسرا نقطہ ہوا، اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ اس کا چوتھا جو ہے وہ نقطہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، میں نے جو اس عبارت میں اہم باتیں بیان ہوئی تھیں، میں نے جب اس نثر پارے کو، اس عبارت کو پڑھا تو پڑھتے ہوئے میں نے جو اس میں اہم باتیں تھیں ان کو 1 2 3 4 نمبرنگ کر لی۔ نمبر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ترتیب سے کوئی بھی چیز آپ کی عبارت میں بیان ہوئی ہوگی اسی ترتیب سے کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی تلخیص شدہ عبارت میں بھی موجود ہو، ترتیب خراب نہ ہو، اور پھر اہم نکات جو ہیں، اہم نکات میں سے کوئی ایک نقطہ بھی جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، مختصر کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ پورے جملے چھوڑ دیں، اور پھر کیا کریں کہ جو اصل اس عبارت کی روح تھی، جو اس عبارت کا لب لباب تھا، وہی کہیں پہ جو ہے وہ گم ہو جائے، وہی فوت ہو جائے، تو ایسی عبارت کی تلخیص پھر اچھی نہیں ہوگی۔ تو یہ پڑھ کر غور سے اور پھر اس کے نمبر لگانا اہم نکات کے، اہم پوائنٹس کے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ربط قائم رہے، ترتیب قائم رہے، اور پھر بڑی چیز کیا ہے کہ کوئی اہم بات جو اس عبارت کا مرکزی نقطہ ہو یا اس عبارت کے مرکزی نقطے کے گرد گھومتی ہو، وہ چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اس کا احتمال کم سے کم ہوگا، آپ غلطی کم سے کم کریں گے۔ تو جب آپ نے اس عبارت کو 1 2 دفعہ اچھے طریقے سے پڑھ لیا، پھر پڑھتے ہوئے تیسری دفعہ پڑھتے ہوئے آپ نے ان کے جو اہم پوائنٹس تھے، اہم نکات تھے، ان کو نوٹ کر لیا نمبرنگ کرتے ہوئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے تلخیص شدہ عبارت لکھنی ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے کہ 1/3
3 ہوتی ہے، یعنی جو بھی آپ کے الفاظ آئیں اس عبارت کے اس کو 3 پر ڈیوائڈ کر لیں تو 40 الفاظ پر مشتمل آپ کی عبارت ہونی چاہیے۔ اب اس کو جو ہے وہ مختصر کریں، اس کے لیے کیا ہے کہ جملوں کو یکجا کرنے کا طریقہ سیکھیں، 2 جملوں کو ایک جملے میں منتقل کرنا، 2 باتوں کو ایک ہی جملے میں بیان کر دینا۔ اختصار کی جو ہے یہ بنیاد ہے کہ جملوں کو مرج کرنا سیکھیں، بات کو جو ایک بات 2-3 جملوں میں بیان ہوئی ہے آپ اس بات کو ایک جملے میں لے آئیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں جو مختصر ہو۔ تو دیکھیں اب میں نے جب اس کے نکات بیان کر لیے تو میں نے کیا لکھا ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، توحید، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہاں نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں اصل جو موضوع ہے نا وہ ہے نماز، تو یہ باقی جو ہے وہ صرف اس نے بنیادی ارکان گنوائے ہیں، تو ان کو ہم کیا کر دیں گے، اسکپ کر دیں گے، یہ چیزیں نہیں لکھیں گے۔ تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے یا اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ میں نے اس کو کیا کیا، ایک جملے میں سارے چیزوں کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیا۔ پھر کوئی بھی کوٹیشن ہو، کوئی آیت ہو، کوئی حدیث ہو، کچھ بھی ہو جو وضاحتی جملے ہوتے ہیں، جو وضاحت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ تلخیص شدہ عبارت میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کوٹیشن جو ہے وہ آپ اس میں نہیں لکھتے، اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی وضاحت کی گئی ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، تلخیص کرتے ہوئے سکپ کر دیتے ہیں، نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وضاحت کے لیے یہاں پر 2 احادیث، ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کی گئی، لیکن میں تلخیص کرتے ہوئے کیا کروں گا، میں قرآن اور حدیث کا حوالہ ضرور دوں گا، لیکن کیا کروں گا کہ جو آیتیں اور جو احادیث دی گئی تھیں ان کو سکپ کروں گا، اور تلخیص میں جو ہے وہ ان کو نہیں نوٹ کروں گا، نہیں تحریر کروں گا۔ تو یہ دیکھیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے یا زور دیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بات جو تھی وہ اس پورے جو ہمیں عبارت آئی تھی اس کا لب لباب جو ہے وہ میں نے گویا ان 1.5 تقریباً لائن میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ ایک بڑے پیراگراف کو میں نے، بڑی عبارت کو میں نے ایک چھوٹی سی عبارت میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ تو بات کو مختصر کرنا، چھوٹا کرنا، یہ تلخیص کہلاتا ہے۔ اس کے لیے جو میں نے آپ کو ضروری باتیں بتائیں کیا ہے، پہلی چیز جب بھی کوئی پیراگراف آئے، نثر عبارت آئے، اس کو پڑھیں، اس کے الفاظ کو گنیں، اس کو 3 پر ڈیوائڈ کر دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اس عبارت کو کتنا طویل لکھنا ہے، کتنے الفاظ پر مشتمل لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس پیراگراف کو، اس عبارت کو پڑھنا شروع کریں، غور سے 2-3 دفعہ پڑھیں، اس عبارت کو سمجھیں کہ اس میں بات بیان کیا ہوئی ہے اصل میں۔ جس طرح ہم نے اس کو جب غور سے پڑھا تو میں جان گیا، آپ بھی جان جائیں گے کہ اس عبارت کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے، نماز کی اہمیت۔ تو اس مرکزی نقطے کو پہچانیں، اس کو پہچانیں، اور پھر جب عبارت آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس عبارت میں اصل میں بیان کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر کیا کریں کہ پھر اس کو دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے اہم جو پوائنٹس ہیں ان کو نمبرنگ کریں، 1 2 3 4 5 جتنے بھی نکات ہوں، اور پھر آپ ان نکات کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں، یا الفاظ اگر آپ اس عبارت کے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن مختصر انداز میں، کوئی اضافی بات نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی وضاحت، اپنی طرف سے کوئی تبصرہ ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی اس عبارت میں بھی کوئی جو کوٹیشن دی گئی ہے، کوئی حدیث دی گئی ہے، کوئی آیت دی گئی ہے، تو آپ نے تلخیص کرتے ہوئے اس آیت کو، اس حدیث کو، یا کسی کا بھی کوئی مقولہ لکھا گیا ہے تو آپ اس کو نہیں لکھیں گے، اس کو مختصر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ جو آپ یاد نہیں کر سکتے، آپ اس کو کیا کریں گے تو جب اس کو عملی طور پر کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ 2 4 5 جب آپ اس کی تلخیص کی عبارتیں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی عبارت جب میرے سامنے آئے گی تو میں اس کو کس طریقے سے مختصر کروں گا، کس طریقے سے اس کی تلخیص کروں گا۔ تو عزیز طلباء، یہ میں نے ایک عبارت آپ کے سامنے رکھی، باقی عبارتیں آپ لوگوں کے جو نوٹس ہیں اس میں دی گئی ہیں تلخیص نگاری کے عنوان سے، وہ عبارتیں حل شدہ ہیں۔ ان کو کوشش یہ کریں کہ پہلے تو اس عبارت کو نوٹ کریں اور اس کو خود سے کرنے کی کوشش کریں، خود کر لیں اس کو رف کاپی پہ یا جس پہ بھی آپ اپنا کام کرتے ہیں اس پر، اس کو جب خود کر لیں پھر اس کو جو کتاب نوٹس میں حل کر کے دی گئی ہے تلخیص، تو اس سے اس کو کیا کریں، میچ کریں، اور اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں جو ہیں وہ ادھر سے پھر دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو دوبارہ کریں ایک دفعہ۔ تو پہلے خود کریں بجائے اس کے کہ وہاں سے آپ دیکھیں اور اس کو رٹا مارنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں، تو وہ نہ کریں۔ پریکٹس کریں، سیکھیں کسی چیز کو، اس کو اپنی
اپنی جو ہے اپنی قابلیت میں اضافہ کریں. تو جب آپ کو ایک چیز آ جائے گی، آپ جب سیکھ جائیں گے ایک چیز، تو پھر وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور پھر رٹا بھی جو ہے وہ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پیارے بچوں، آج کا یہی کام ہے کہ جو عبارات آپ کے نوٹس میں دی گئی ہیں ان کی پریکٹس کریں، ان کو کریں، خود سے کر کے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد نوٹس میں جو حل دیا گیا ہے اس سے اس کا اپنا کیے ہوئے کام کا موازنہ کریں، اور اپنی غلطیوں خامیوں کو خود جو ہے وہ جا کر نکالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.